من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور ہمارے معزز غیر مسلم بھائی جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کے اس گھر میں ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کو مرحبا کہتا ہوں، اہلاً و سہلا کہتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کا یہاں مسجد میں آنا ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں آپ کا یہاں مسجد میں آنا ایک بہت بڑے انقلاب کی علامت ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب رکھنے والا یہ ملک جو ہے، اس ملک سے گنگا جمنی تہذیب ہزار کوششوں کے باوجود ختم نہیں ہوگی۔ یہ ملک ولیوں کا ملک ہے، رشیوں کا ملک ہے اور یہ ملک اللہ کے ان نیک بندوں کا ہے جنہوں نے ہر زمانے میں انسانیت کی دعوت دی اور محبت سکھایا، اور انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اور کسی بھی قوم سے ہو، سارے انسانوں کو ان اللہ والوں نے محبت کا پیغام دیا اور انسانیت کا پیغام دیا۔ میرے معزز بھائیوں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہاں کے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مسجدوں میں آپ کا آنا اسلام کے اندر کسی غیر مسلم کے لیے مسجد میں آنا منع نہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ قریب سے دیکھیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں مسجدوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بہت سی غلط باتیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو تھوڑے بہت ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہوئے ہیں وہ بھی غلط سوچتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک عام سوچ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی ہے وہ بہت غلط سوچ ہے۔ اسلام کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور اسی طرح سے دینی مدرسوں کے بارے میں۔ تو یہ غلط سوچ کب ختم ہوگی؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے مجاہد صاحب نے اور ان سے پہلے ہمارے بھائی نے
یہ بات بتائی کہ دنیا میں بسنے والے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ الگ الگ مذاہب میں نام الگ الگ دیے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو، اور کسی بھی بر صغیر، کسی بھی بر اعظم سے اس کا تعلق ہو، سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ ہم سب کے باپ ایک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ بات قرآن میں تو بار بار ذکر کی گئی ہے اور احادیث میں بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن قرآن سے ہٹ کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان مذہبی کتابوں کے اندر بھی دوسری تعبیر میں، دوسرے الفاظ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا۔ اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے، ایشور نے ایک آدم اور ایک حوا، یہ دو کو پیدا کیا، اور یہ دونوں کے دونوں جنت میں تھے، یہ دونوں کے دونوں جنت میں تھے۔ اللہ کی مصلحت تھی ان دونوں کو دنیا میں اتارنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں اتارا۔ میرے معزز غیر مسلم بھائیوں، آدمی تھوڑا سا مذہب کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑی گہرائی سے ہم کو سوچنا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر بلا سوچے سمجھے ایسے ہی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم کو تھوڑا سا سوچنا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، سوچ سمجھ اللہ نے دیا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، سب سے پہلی بات ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ جب آپ یہ تصور ذہن میں رکھو گے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان اور کسی بھی مذہب، ہمارا ملک جو ہے بہت سارے مذاہب کا حسین گلدستہ ہے، بہت سے مذاہب والے یہاں جیتے ہیں۔ ہمارے سکھ بھائی ہیں اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سی جو ہے نا الگ الگ قومیں ہیں اور الگ الگ ذاتیں ہیں۔ یہ جتنے بھی انسان اس ملک میں بستے ہیں، ان سارے انسانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنا ہمارے ملک کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ یہ ملک تباہی کے بالکل کنارے پہنچ گیا۔ آنے والے دنوں میں ایسی تباہی آئے گی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، اور اللہ کے نیک بندے اس کی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے۔ جب بھی اس ملک کے اندر انسانوں کو بانٹنے کی کوششیں ہوئی، یہ ملک تباہی کی طرف بڑھا۔ اب اس ملک میں انسانوں کو بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہم الگ تم الگ، ہمارا معاملہ الگ تمہارا معاملہ الگ۔ یہ انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا اور انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹنا، میرے معزز بھائیوں، یہ انسانیت کی توہین۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا پروردگار وہ ایک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اور اس رب نے ایک انسان اور ایک مرد اور ایک عورت سے یہ سب پوری دنیا کو اللہ نے وجود بخشا، آدم اور حوا، اور ہم سب آدم اور حوا کی اولاد۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، آپ نے حجۃ الوداع میں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد
لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہوئے، اسپیچ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اے لوگوں، تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارے درمیان کالے گورے کا فرق نہیں ہے، عربی اور عجمی کا فرق نہیں ہے۔ تو کوئی اگر کالے خاندان میں پیدا ہوا تو وہ کمتر نہیں ہے، کوئی اگر گورے خاندان میں پیدا ہوا تو وہ برتر نہیں ہے۔ برتری کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم میں سے کون اپنے پیدا کرنے والے رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جو اپنے پیدا کرنے والے رب سے زیادہ ڈرے گا وہ اس کے نزدیک زیادہ احترام والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ایک تو یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، بالخصوص اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی بھائی کہلاتی، جیسے کہ ایک ماں باپ سے بہت سے جو ہے نا اولاد ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو ہم سب بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں۔ ہم کو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنا ہے، ہم کو ایک دوسرے سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے۔ اس ملک میں یہ ملک کی خاص بات یہ ہے کہ غیر منقسم ہندوستان، جب بڑا ہندوستان تھا جس میں افغانستان بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، برما کا علاقہ بھی تھا، تو اس وقت تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ کے علاقے میں جو ہندوستان میں آتا تھا یہاں وہ اترے۔ اور آپ ہمارے غیر مسلم بھائی یہ جان کر حیرت کریں گے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی کو اس ملک سے جو ہے محبت تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو پوری دنیا میں روانہ کیا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھی جن کو صحابہ کہتے ہیں وہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ملک چین تک چلے گئے، یورپ تک چلے گئے، اور افریقی جو ہے بر اعظم تک چلے گئے، افریقی جنگلات تک چلے گئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کا ہے۔ دوسری بات ایک مثال میں دوں گا۔ ایک بندہ، آپ میں سے کسی کا کوئی دوست آگرہ جا کر آیا، آگرہ گیا تھا، جا کر واپس آیا، واپس آ کر اس نے اپنے دوستوں سے بتایا کہ بھئی میں آگرہ گیا تھا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ آگرہ میں میں نے فلاں پارک دیکھا، آگرہ میں میں نے جو ہے نا فلاں جو ہے نا ہوٹل میں نے دیکھا، آگرہ کے اندر میں جو ہے نا فلاں مقام پر گیا، بہت سی باتیں اس نے سنایا۔ اس کے دوست نے اس سے کہا کہ بھائی تاج محل تم نے دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا تاج محل نہیں دیکھا۔ اس نے کہا تاج محل میں نہیں دیکھا۔ تو دوست کہنے لگا اگر تم آگرہ جا کر تاج محل تم نے نہیں دیکھا تو تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا میں ہم آئے، اس دنیا میں ہم آئے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں آ کر ہم نے سائنس پڑھا، اس دنیا میں آ کر ہم نے کیمسٹری پڑھا، اس دنیا میں آ کر ہم نے زمین کی گہرائی تک ہم پہنچے، اور آسمان کے سیاروں کی ہم نے تحقیق کیا، اور سب کچھ ہم نے کیا۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں آ کر اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے تاج محل کو ایک بندہ جا کر آیا، تاج محل کا کونا کونا چپا چپا اس نے گھوم لیا، مگر آگرہ کا کونا کونا گھوم لیا، مگر تاج محل اس نے نہیں دیکھا۔ میرے معزز بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچاننا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کیا بولتے ہیں؟ غیر مسلم بھائی بھی جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں ارے بھائی اوپر والا ہے بولتے ہیں،
تو اوپر والے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہی ہے، اوپر والا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اوپر والا بھلائی کرنے والا ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، وہی جو ہے کاروبار میں نفع دیتا ہے، وہی کاروبار میں نقصان دیتا ہے۔ تو میرے غیر مسلم بھائیوں، ہمارے دل کے اندر اوپر والے کی عظمت اور قدر ہے۔ یہاں ہم جس سرزمین میں رہ رہے ہیں، اس سرزمین میں بڑے بڑے اولیاء آئے اور ان اولیاء کے اثرات آج بھی اس سرزمین پر بسنے والے سارے لوگوں کے اندر ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے۔ وہ اولیاء کیا کرتے تھے؟ وہ بڑے بڑے اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ بختیار کاکی، یہ بڑے بڑے جو اولیاء ہندوستان میں آئے اس زمانے میں، وہاں ان کے پاس صرف مسلمان نہیں جاتے تھے، بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر آدمی ان کے پاس جاتا، ہر آدمی، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ مت سے تعلق رکھنے والا ہو اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر آدمی اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس جاتا تھا، ان کا لنگر لگتا تھا اور لنگر میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے سکھ بھائیوں کے یہاں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو کھلانے میں بہت آگے رہتے ہیں۔ یہ دراصل انہی اللہ والوں کا اثر ہے اور انہی اللہ والوں کی تعلیمات کا جو ہے اثر ہے کہ وہ اس پر جو ہے زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اگر اپنے پیدا کرنے والے خالق کو، مالک کو ہم نے نہیں پہچانا، یاد رکھیے ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد ہم نے نہیں جانا۔ دنیا میں آ کر ہم نے سب کچھ کیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کیے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیے اور بڑے بڑے مقامات پر جو ہے پہنچ گئے اور پوری دنیا کی سیر ہم نے کر ڈالی، ہر چیز کی ہم نے تحقیق کر ڈالی، لیکن اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اس کو اگر ہم نے نہیں پہچانا تو یاد رکھیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سوچیں، ہم غور کریں۔ اب آپ کی مذہبی جو کتابیں ہیں وہ کتابوں میں بھی آپ غور کریں اور سوچیں اور غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے۔ اور میرے غیر مسلم بھائیوں، یاد رکھو ہمارے ملک میں اگر سارا نظام اگر درست ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کے اندر اخلاق اور انسانیت اگر آ سکتی ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام انسانوں کو دیا ہے، وہ پیغام ہم گلے سے لگائیں اور اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک بات یہاں بتاؤں گا، عام طور پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر، سمجھ رہے بھائی؟ اکثر ہمارے غیر مسلم بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر، قرآن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب، ٹھیک ہے، اور اسلام اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دھرم۔ اکثر غیر مسلم بھائی یہ سوچتے ہیں اور ایسی سوچ دوسروں کی طرف سے ان کے ذہن و دماغ میں ڈالی گئی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، سارے انسانوں کی کتاب، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہندو مت کے ماننے والوں کی بھی کتاب ہے، سکھ مت کے ماننے والوں کی بھی کتاب ہے، اور آنے والے برسوں میں اور مذاہب پیدا ہو سکتے ہیں اور قومیں آباد ہو سکتی ہیں، ان سب کی کتاب قرآن ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، یہ کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سارے انسانوں میں میرے بھائیوں آپ بھی داخل ہیں، میں بھی داخل ہوں، اور بہت سے دوسرے مذہب والے جو اور جگہ رہتے ہیں وہ سب ہیں۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اور میں یہ کہنے میں جو ہے نا شاید غلطی پر نہیں ہوں گا
کہ اس میں ہم مسلمانوں کی بھی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے یہ تاثر دیا کہ قرآن ہماری کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، اسلام ہمارا مذہب۔ مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے اسلام پر، قرآن پر مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، اور اسلام پر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ ان پر جو ہے مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ الناس، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے میں مسلمانوں کا پیغمبر ہوں، نہیں، ہاں میں مسلمانوں کا پیغمبر ہوں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے نبی ہیں، آپ کے بھی اور سارے انسانوں کے۔ قرآن جیسے ہماری کتاب ہے، یہ کتاب آپ کی بھی ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم آپ تک یہ اللہ کی کتاب نہیں پہنچا سکے۔ مسلمان مجرم ہیں، اور مسلمان جو ہے نا یعنی کوتاہ ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا کہ اللہ کی عظیم کتاب ان کے پاس تھی، مگر اس کتاب کو یہاں اس ملک کے اندر ایک ایک غیر مسلم بھائی تک وہ کتاب پہنچانا مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ مسلمان کی ذمہ داری تھی، لیکن مسلمانوں نے کوتاہی کی، اور اس کوتاہی کے نتیجے میں آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں سے ہزاروں لاکھوں غیر مسلم بھائی اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے اور جا رہے ہیں ہمیشہ کے جہنم کے لیے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا تعارف بھی ایسے کرا رہا ہے کہ آپ سب کے لیے نبی ہیں، رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف ایسا کرا رہا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ سب کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام جو ہے نا ایک ہی مذہب ہے اور وہ سارے انسانوں کا مذہب ہے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہاں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے اور دین اسلام کو پہنچانے اور اس ملک میں انسانیت کا پیغام عام کرنے، محبت کا پیغام عام کرنے، سارے غیر مسلم بھائیوں کو لے کر انسانیت اور اخلاق کی تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ اس بارے میں غور کریں، فکر کریں، اور اپنے اپنے دائرے میں جو ہے نا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اور جو غیر مسلم بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے خالق نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ اس نے اپنی پرستش اور بندگی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کی صلاح اور بہبود کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہم سوچیں اور آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو رحمتی رحمت بنا دیں گے، اور یہ پورا ملک جو ہے انسانیت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ رحمتی رحمت ہر جگہ ہوگی، کسی ملک میں بسنے والے کو دوسرے سے شکایت نہیں ہوگی، اور کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ جب سب اللہ کے بندے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے کہ جی آپ مسلمان ہی ہو، پڑوسی جو بھی ہے اس کا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ کیسے محبت سے رہنا، کیسے اکرام سے رہنا ہے، اور جیسے کہ انسانیت کا ماحول فروغ پانا ہے۔ اگر میرا بھائی اگر بیمار ہو گیا، بعد میں ہمارے بازو عمران میں اگر ہیں، فوری جو ہے کیا کرتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فوری آپ کو اطلاع دے دواخانے کو لے کے چلے آتے آپ کو۔ تو یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا محبت، ایک دوسرے کی ضرورت، ایک دوسرے سے محبت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ وہ سماج کیا ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کرنے سے ہوتا ہے، نفرت پیدا کرنے سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، آپس کے ایک دوسرے سے اکرام سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، کس انداز کو اختیار کرنے سے ہوتا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ حل جو ہے کیسا ہے کہ ایک آدمی میں ایک احساس ہو
کہ میری زندگی کا کچھ مقصد ہے اور میری زندگی کا جو میں بھی کام کر رہا ہوں اس کا اللہ کے پاس یا کسی میرے سرشٹی کرتا کے پاس مجھے جواب دینا ہے. پھر میری زندگی کیسے ہو, کس انداز کی ہو, میں گھر میں رہوں تو کیسے رہوں, باہر رہوں تو کیسے رہوں, بزنس کروں تو کیسا کروں, کیا لوگوں کو دھوکہ دوں یا جھوٹ بولوں یا کم تولوں یا کیسا کروں. یہ جو ہے خالی پیسہ کمانا میری زندگی کا مقصد ہے. کیا اس سے گھر میں خیر و برکت آئے گی, کیا میرے گھر میں جو سکھ چین رہے گا, میں اچھا رہوں گا یا بیمار رہوں گا, میرے بچے کیسے رہیں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ آپ ہم کو سب کو ایک سوچ, ایک تھنکنگ رہتی ہے. تو اس تھنکنگ کا, اس سوچ کا جو ہے ہمارے پاس سولوشن کیا ہونا چاہیے, وہ جو ہے وہ راستہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کے لیے آپ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. وہ ہے اس کے راستے کا حل. یہ اللہ ہمارا سرشٹی کرتا, ہمارا اللہ سب کا خالق ایک ہے. یہ بات آپ کو ہم کو جو ہے ویدوں میں ملتی ہے کہ ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی خالق ہے, ایک ہی سرشٹی کرتا, جس کی جو ہے کوئی رنگ روپ نہیں ہے. وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. الرحمن تو بہت زیادہ محبت کرنے والا, رحم کرنے والا, معاف کرنے والا. اور انسان کو سب کے پاس جو زندگی ہوتی ہے, ایک پرندہ بھی زندگی گزارتا ہے, ایک جانور بھی زندگی گزارتا ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے ہم ہیں اس دنیا میں. ہاتھی جیسا بڑا جانور بھی آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن اس ہاتھی پہ بیٹھ کے ہم اس سے کام لیتے ہیں. اللہ نے ہم کو عقل دی, اس دنیا میں سب سے بڑا بنایا, اور ہم اس کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہیں. ہم آسمان میں چلے جا رہے ہیں, میزائل بنا لیے, چاند میں چلے جا رہے ہیں. لیکن اس ذہن کو, اس عقل کو استعمال کر کے آپ کو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے, یہ آلوچنا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ ہمارا سرشٹی کرتا کون ہے, ہمارا جو ہے وے آف لائف کیا ہونا چاہیے, زندگی کس انداز سے گزرنی چاہیے. تو کیا ہم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ایسے چھوڑ دیا؟ کوئی اگر جو ہے لیڈر کو اسپیچ کر دیا, کچھ بول دیا, تو کوئی یہ ہمارا دھرم ہو گیا؟ وہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہے دھرم جو ہے, آپ ہم سب ایک ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرشٹی جو ہے ہماری, یہ سورج, یہ چاند, یہ ہوا, یہ زمین, سب کو سمانا, سب کو ایکسا خدمت کر رہی ہے. کوئی اگر یہ بولتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں یہاں سے پیدا ہوا, تم پاؤں سے پیدا ہوا, تو کوئی اس کے لیے الگ سرشٹی میں جو ہے نہ اسپیشل ہوا مل رہی ہے, نہ اسپیشل پانی مل رہا ہے, نہ اسپیشل کھانا مل رہا ہے اس کو. آپ ہم سب ایک ہیں, سمان ہیں. تو یہ جو ہے ہم کو وے آف لائف کہاں سے ملتا ہے, کدھر سے ملتا ہے؟ وہ جو ہے بہت سی کتابیں, بہت سے پیغمبر پر بھیجی گئی, لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. تو وہ جو ہے آخری کتاب آپ کی, ہمارے سب کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجی گئی. اور آخری پیغمبر اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین, تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی کتاب, ان کی جو ہے زندگی, ان پر ایمان لانا, کس انداز سے ہماری زندگی گزارنا, وہ تمام وے آف لائف قرآن میں ہم کو موجود ہیں. مختصر خطاب ہمارے درمیان جو ہے محترم المقام علی جناب احمد موجود ندوی صاحب مدظ اللہ ہیں, میں ان سے خواہش کرتا ہوں, ادب التماس کرتا ہوں, مخاطب فرمائیں. اس کے بعد ہم شریف عطیف بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آج کے ظہر کی نماز کے لیے کچھ وقت بڑھا دیں. آج یہ جلسہ جو ہے ہمارے محترم علی جناب دوست ہمارے سید عبید قادری ایڈوکیٹ سجادہ نشین درگاہ حضرت سید عبدالوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت اور ہمارے عطیف بھائی کی زیر نگرانی چل رہا ہے. ہماری آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہم کو جو محبت ہے, تڑپ جو ہے, آپ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ کوئی تیلگو اردو نہ سمجھے, ایسا ہمارا کوئی بھائی تو نہیں ہے یہاں پر. تو جو ہے یہ تڑپ احساس آپ کو ہم کو یہ ہے کہ وہ محبت آپ سے ہم کو جو محبت ہے, وہ محبت آپ کو ہم کھینچ کے لا رہی ہے کہ మన అందరికీ మనంతరం ఒక జీవితం ఉంది. ఆ జీవితం మన అందరికీ స్వరం కావాలని ఆ ఆలోచన, وہ محبت و تڑپ آپ کے لیے ہم یہ جلسہ منعقد کرے ہیں کہ جو ہے اللہ جو ہم کو عقل دیا, جو سوچ دیا ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, اس خالق کو پہچانیں, اس مالک کو پہچانیں. کیا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی تو کیا وہ جو ہے ایک انسان لکھنے والے کا جو ہے جو لکھ دیا کتاب آتھر, تو کیا جو ہے وہ کوئی دھرم کو بنا سکتا ہے؟ یا ہمارا سرشٹی کرتا جو ہے, جو ہمارا کریٹر جو ہے, ہمارا خالق جو ہے, جو ہم کو پیدا کرنے والا, ہم سے محبت کرنے والا, ہمارے لیے ساری دنیا کو سجانے والا, اور ہم کو جو اس کو حکمرانی دینے والا, اس کی پہچان کیسی ہو, اس پر ایمان کیسا ہو. اس کے لیے میں محترم مقام علی جناب عزیز الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مخاطب فرمائیں. آپ کی تقریر کے بعد انشاءاللہ موضوع یہاں پر جو ہے لنچ بھی کا انتظام بھی کیا گیا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے آپ لنچ کر